الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة إلى المدينة مخاطبا بها والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي وقال الحاكم في المستدرك هذا الحديث على شرط الصحيحين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے اپنے مکان سے نکلے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے چلے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس سفر میں آپ کی رفاقت کے لیے چنے گئے تھے، اور آپ کو بذریعہ وحی یہ حکم دیا گیا تھا کہ سفر ہجرت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہم رکاب ہوں گے۔ جب آپ وہاں سے چلے تو آپ نے مکہ کی سرزمین کی طرف رخ کر کے اس سے ایک خطاب کیا، اور اس خطاب کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے، اور وہ یہ تھا کہ واللہ انکی لخیر ارض اللہ، اے سرزمین مکہ، خدا کی قسم تو اللہ کے نزدیک ساری روئے زمین میں سب سے بہتر زمین ہے، وَأَحَبُّ أَرْضٍ إِلَى اللَّهِ، اور جتنی زمینیں ہیں اور اس کے جتنے علاقے ہیں ان میں سب سے زیادہ تو اللہ کو محبوب ہے۔ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا، تجھ سے دور نہ کیا جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ مجھے تو اہل مکہ نے مجبور کیا، جس کی وجہ سے میں یہ علاقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مجھے مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ آپ نے یوں خطاب کر کے فرمایا ما اطیبو کی، تو کتنی عمدہ اور بہترین سرزمین ہے، وَأَحَبُّ کی، اور تو مجھے کتنی زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم نے مجھے نہ نکالا ہوتا میں تجھ سے کبھی نہ نکلتا۔ علماء کرام نے انہی روایات کی وجہ سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ سرزمین مکہ کو سرزمین مدینہ پر فوقیت حاصل ہے، اس لیے کہ آپ نے خود یہ فرمایا
کہ انکی لخیر ارض اللہ ولولا انی اخرجت منکی ما خرجت۔ جب غار ثور کی طرف آپ روانہ ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ کبھی وہ آپ کے آگے چلتے، کبھی آپ کے پیچھے چلتے، کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف، اور ان کی ایک بے چینی آپ کو محسوس ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کبھی میرے آگے چلتے ہو، کبھی میرے پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں اور بائیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جب میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن آگے نہ چھپا ہوا ہو، آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں۔ جب کبھی چلتے ہوئے یہ خیال آتا ہے کہیں دائیں طرف نہ چھپا ہوا ہو تو میں دائیں طرف آ جاتا ہوں، ایسے ہی بائیں طرف اور کبھی پیچھے آتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میری جگہ پر تم قتل ہو جاؤ اور میں بچ جاؤں؟ انہوں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم ہے اللہ کے رسول، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی دشمن آپ پہ حملہ کرے تو میں مارا جاؤں اور آپ بچ جائیں۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی صداقت تھی، یہ آپ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا وہ تعلق تھا کہ جس میں کوئی بھی صدیق اکبر کا مثال اور ان کی نظیر نہیں ہے۔ روئے زمین پہ اس کی مثال نظر نہیں آئے گی جس طرح انہوں نے صداقت اور رفاقت اور عشق و محبت کے ساتھ پیغمبر کا ساتھ دیا اور نبھایا، اس کی مثال روئے زمین پر قیامت تک کسی کو نظر نہیں آئی۔ یہاں تک کہ آپ غار ثور میں پہنچے تو حضرت صدیق اکبر نے آپ کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے اس غار کے لیے اوپر چڑھایا تاکہ آپ اندر تشریف لے جائیں، اور پھر آپ کے اندر جانے سے پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور پورے غار کو صاف کیا، اور ایک انہوں نے قبا اوڑھی ہوئی تھی اس کو اتارا اور اس کو پھاڑ کر ان کپڑوں کی دھجیوں سے غار کے اندر موجود سوراخوں کو بند کیا تاکہ کوئی کیڑا، کوئی موذی جانور آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، اور ایک سوراخ رہ گیا تو اس کے اندر اپنا پیر اور اپنی ایڑی داخل کر کے آپ وہاں تشریف فرما ہوئے کہ یہاں سے بھی کوئی چیز نکل کے آپ کو نقصان نہ پہنچائے، اور پھر وہ آپ کو غار کے اندر لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن عمر کی پوری زندگی کی عبادات اور اس کے دین کی کاموں اور محنتوں سے بہتر۔ وہ ایک رات تو یہی کہتے تھے کہ جو غار ثور میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گزاری اور جانثاری کا ثبوت دیا، اور جو دن ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا اور ان کی وفات ہوئی تو قبائل عرب کے اندر ارتداد کا فتنہ پھیل گیا تھا، بہت سے قبائل مرتد ہو گئے تھے اور کچھ قبائل نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تو مختصر تھا، کم و بیش 2.5 سال کا عرصہ تھا، تو حضرت صدیق اکبر نے ان مرتدین اور منکرین زکوٰۃ فتینوں کے مقابلے میں تلوار اٹھائی اور سختی کے ساتھ پیش آئے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ اتنی سختی آپ نہ کریں، اتنا سخت رویہ کیوں اختیار کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے حضرت فاروق اعظم کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، جاہلیت میں تو تم بڑے طاقتور اور بہادر ہوتے تھے اور اسلام میں تم بزدل بن رہے ہو۔ اور پھر جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ایک رسی بھی مجھے دینے سے انکار کریں گے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے زکوٰۃ کی مد میں، تو میں ان سے قتال کروں گا۔ فاروق اعظم سمجھ گئے کہ ان کو شرح صدر ہوا ہے، اور ان کے شرح صدر سے حضرت فاروق اعظم کو بھی شرح صدر ہوا اور یہ ان کے معاون بنے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ایک دن جو آپ نے مرتدین اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال کا علم بلند کیا تھا، وہ ایک دن اور یہ ایک رات عمر کی پوری زندگی کی عبادات سے بہتر ہے۔ جب آپ غار ثور میں اندر تشریف فرما ہوئے تو ایک مکڑی نے اس غار کے منہ پر جالا تن دیا۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب اپنے کسی بندے کی مدد کا ارادہ فرماتے ہیں تو کس طریقے سے مدد کرتے ہیں کہ وہ مکڑی کا جالا جس کو قرآن کریم اوہن البیوت کہتا ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ فرمایا مثال ان لوگوں کی
جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو دلی دوست بناتے ہیں اور معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی مثال عنکبوت مکڑی کی مثال کی طرح ہے جس نے ایک جالا بنا لیا، اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گھروں میں سب سے کمزور اور ضعیف گھر وہ مکڑی کا جالا اور مکڑی کا گھر ہے، وہ سب سے کمزور ہے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کی مدد کا ارادہ فرمایا تو اس مکڑی کے جالے کو، جس کو قرآن اوہن البیوت کہتا ہے، آہنی قلعے سے زیادہ مضبوط بنا دی۔ مشرکین مکہ اور قریش مکہ وہ اس تک نہیں پہنچ سکے، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ پہاڑ پر جب وہ چڑھے اور آپ کی تلاش شروع ہوئی، چونکہ وہ دیکھ چکے تھے جب صبح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ آپ کے بستر مبارک سے اٹھے اور باہر آئے تو پوچھا کہ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ تو تلاش شروع ہو گئی، تلاش کرتے کرتے وہ غار ثور تک پہنچے تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اس غار میں تو نہیں ہوں گے، اگر ہوتے تو یہ مکڑی کا جالا اس کے اوپر بنا ہوا نہ ہوتا، کیونکہ اندر جائیں گے تو وہ جالا ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب غار میں تشریف فرما تھے تو آپ کی نگاہ مبارک کے سامنے غار کے باہر اللہ نے ایک جنگلی درخت اگا دیا، وہ درخت اگ گیا اور اس درخت پر آ کر جنگلی کبوتر کے جوڑے نے انڈے دے دیے۔ مشرکین وہاں پہنچے تو اس کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے اگر اس غار میں کوئی جاتا، یہ غار قابل استعمال ہوتا تو یہاں اس طرح کوئی کبوتر اور اس کی جو مادہ ہے وہ انڈے نہ دیتی اور وہ یہاں نہ رہتے۔ اور اتنا ایک خوف طاری تھا اس موقع پر حضرت صدیق اکبر پر آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی وجہ سے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کہ وہ آپ سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ قریش کے لوگ آ گئے، اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو ہم ان کو دکھائی دے جائیں گے، نظر آ جائیں گے اور ہم پکڑے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، یا ابا بکر، ما ظنک باثنین ثالثہما اللہ، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، ان کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اسی واقعے کو قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یوں ارشاد فرمایا کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ اے مسلمانوں اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ کو اس کی کیا پرواہ، اللہ تو اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے۔ فقد نصرہ اللہ، اس وقت مدد اللہ نے کی تھی اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو مکہ مکرمہ کی سرزمین سے باہر نکالا تھا، نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ اس وقت تو حالات بہت کمزور تھے، مسلمان نہایت مغلوب تھے، دشمن طاقت میں تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنے حبیب کو دشمنوں کے چنگل سے بچا کر نکالا اور کوئی ان کا بال بیکار نہیں کر سکا۔ تو اگر آج بھی تمہیں مسلمانوں ان کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تو موجود ہے، اللہ تو ان کا مددگار ہے۔ چونکہ مشرکین نے آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اس وقت آپ علیہ السلام نے سارے صحابہ کرام میں سے صدیق اکبر کا انتخاب فرمایا تھا کہ وہ میرے ساتھ جائیں گے۔ یہ گویا پیغمبر کی طرف سے حضرت صدیق اکبر کی صداقت، خلوص، ان کے ایمان اور عشق و محبت کی شہادت اور سند تھی کہ اس موقع پر آپ نے اپنے ساتھ رہنے کے لیے انتخاب ان کا کیا۔ اور آپ نے کیا کیا، بلکہ اللہ نے بذریعہ وحی آپ کو یہ پیغام دیا کہ اس سفر میں آپ کا ساتھ یہ دیں گے۔ ثانی اثنین اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے تھے۔ مفسرین کرام نے آیت کے اس ٹکڑے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل پر اور خلافت اولی پر استدلال کیا ہے اور فرمایا کہ خلیفہ بادشاہ کا نائب ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، تو جو دوسرا ہوتا ہے وہی بادشاہ کا خلیفہ بنتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں صدیق اکبر کو دوسرا کہا جا رہا ہے، وہ آپ کے بعد دوسرے اور آپ کے خلیفہ حضرت صدیق اکبر ہوں گے۔ مہاجرین و انصار صحابہ کرام نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ قرآن کریم میں یہاں کیا اشارہ کیا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد سب نے اتفاقی طور پر آپ کو خلیفہ چنا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اذ ہما فی الغار، اللہ فرماتے ہیں جس وقت دونوں غار کے اندر تھے۔ یار غار کی اصطلاح بھی قرآن کریم کے اس ٹکڑے سے وجود پذیر ہوئی ہے کہ جو قلبی دوست ہوتا ہے اور انتہائی با اعتماد ہوتا ہے، جس پر انسان کو
بہت زیادہ اعتماد ہوتا ہے اور وہ اس کو اپنا بڑا مخلص سمجھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا یار غار ہے. تو یہ اصطلاح حضرت صدیق اکبر کی اس یاری سے نکلی ہے جو انہوں نے غار میں پیغمبر کے ساتھ فرمائی، اذ ہما فی الغار. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں سارے مسلمانوں کو پیغمبر کی مدد نہ کرنے پر ایک عتاب فرمایا ہے، ایک تنبیہ فرمائی ہے، لیکن صدیق اکبر اس سے مستثنیٰ ہے، ان کو تنبیہ نہیں فرمائی. الا تنصروہ، یہاں جتنے مسلمان ہیں ان سب کو خطاب ہے، اگر تم مدد نہ کرو گے. لیکن اس خطاب میں صدیق اکبر شامل نہیں ہے، اللہ نے ان کو مستثنیٰ کیا ہے، ان پہ عتاب نہیں فرمایا، اس لیے کہ وہ تو پیغمبر کے ساتھ تھے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، پھر فرمایا جس وقت وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے کوئی غم نہ کرنا، غم مت کرو. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مشرکین کے قدموں کو دیکھ کر وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے اگر ان کی نگاہ نیچے پڑ گئی تو ہم ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ نے اسی کو ذکر فرمایا. اذ یقول لصاحبہ، علماء نے فرمایا کہ قرآن کریم میں صحابہ کرام میں صرف واحد شخصیت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے جن کو صاحب کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی صحابیت قرآن کریم کے اس لفظ سے ثابت ہے. ایک دفعہ ایک شخص تلاوت کر رہے تھے اور سورہ توبہ کی انہی آیات کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت صدیق اکبر وہاں سے گزرے اور اس کی وہ تلاوت سنی تو آپ دیدہ ہو گئے اور روتے ہوئے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، میں صاحب کا مصداق میں ہی ہوں. یہ صاحب کا لفظ اللہ نے میرے لیے فرمایا ہے کہ جب پیغمبر اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے. اور علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کر دے قرآن کریم کی اس آیت کے انکار کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن کریم کا انکار کفر ہے. چاہے پورے قرآن میں کوئی انکار کرے الیاذ باللہ، یا قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار کرے یا ایک جز کا انکار کرے، یہ پورے قرآن کے انکار کے برابر ہے، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا. اسی طریقے سے وہ ہزار صحابہ کرام جن کی صحابیت احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہے، تو ان صحابہ کی صحابیت سے انکار بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. جن صحابہ کرام کی صحابیت خبر واحد سے ثابت ہے، اخبار آحاد سے ثابت ہے، تو ان کی صحابیت کا انکار بدعت ہے، فسق و فجور ہے، ان سب سے توبہ کی ضرورت ہے. پھر لا تحزن کا لفظ یہ بھی صدیق اکبر کی شان صدیقیت کو اور ان کی پیغمبر کے ساتھ ایک عشق و محبت کے تعلق کو ظاہر کر رہا ہے. یہاں لا تخف نہیں فرمایا. عربی زبان میں خوف اور حزن دو الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے. خوف اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی کو اپنی جان کا کوئی خطرہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب اللہ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا اس عصا کا کہ جو زمین پر ڈالنے سے اژدہا بن جایا کرتا تھا، ان کو کہا کہ اپنے اس عصا کو زمین پر ڈالو، تو انہوں نے وہ عصا زمین پر ڈالا. اچانک ایک بہت بڑا وہ اژدہا بن گیا. تو اس کے اژدہا بننے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خوف لاحق ہوا. فأوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں لا تخف، تم مت ڈرو. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس اژدہے سے اپنی جان پر خطرہ ہوا تھا تو قرآن کہتا ہے کہ لا تخف، وہاں لا تحزن نہیں کہا. صدیق اکبر کے معاملے میں قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی جان پر کوئی خطرہ نہیں تھا. ان کو جو غم لاحق ہو رہا تھا وہ صرف یہ تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچ جائے. اگر میں کام آ جاؤں تو یہ میری سعادت ہے، لیکن میرے ہوتے ہوئے پیغمبر کی ذات مبارکہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. قرآن کریم کہتا ہے لا تحزن، پیغمبر ارشاد فرمایا تھا غم نہ کرو. ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ معی و معک، اللہ میرے ساتھ ہے اور تمہارے ساتھ ہے. یہ قرآن کریم کا طرز بتلا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ خاص معیت اور نصرت جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، اس کا ایک حصہ صدیق اکبر کو بھی حاصل ہوا. اور یہ فرمایا ان اللہ معنا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اپنی سکینہ کو ان پر نازل کیا. علیہ میں ایک ضمیر ہے، اس ضمیر کے مرجع میں مفسرین کے دو اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اس کا مرجع ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سکینہ کو صدیق اکبر پر نازل کیا. دوسرا قول یہ ہے کہ علیہ کی ضمیر کا مرجع
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی سکینہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر نازل کیا. علماء فرماتے ہیں سکینہ کیا چیز ہے؟ سکینہ وہ چیز ہے جس کے اندر تین چیزیں جمع ہوں. ایک ایسی خاص چیز جس میں تین چیزیں جمع ہوں تو اس کو سکینہ کہا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کے اندر نور ہو. جس چیز کے اندر نور ہو کہ اس نور اور روشنی کی وجہ سے حق اور باطل الگ الگ واضح ہو کر سامنے آ جائے، حلال و حرام واضح ہو کر سامنے آ جائے. دوسری چیز جس کے اندر قوت ہو، جس چیز کے اندر نور کے ساتھ قوت ہو کہ انسان کو استقامت اور اللہ کے حکم پر جمنے کی طاقت حاصل ہو جائے. یہ سکینہ کا ایک خاص جز ہے. اور تیسری چیز ہے روح، کہ اس روح کی وجہ سے قلب کو حیات نصیب ہوتی ہے. یہ تین چیزیں جب جمع ہوں گی تو پھر وہ چیز سکینہ بنے گی. ایک نور، قوت اور روح، ان کے مجموعے کو سکینہ کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر کچھ اشعار کہے تھے، تو ان اشعار میں یہی تھا کہ اگر اللہ کی ہم کو توفیق نہ ہوتی، اللہ ہم کو ہدایت نہ کرتے تو ہم نہ نماز پڑھتے، نہ ہم صدقہ دیتے، نہ ہم مسلمان ہوتے. پھر آخر میں دعائیہ کلمہ یوں ارشاد فرمایا فَأَنزِلًا سَكِينَةً عَلَيْنَا، اے اللہ ہم پر اپنی سکینہ نازل کر دے. تو سکینہ کی دعا کی ہے. یہ سکینہ تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے کہ جس کے اندر نور بھی ہو، قوت بھی ہو اور روح بھی ہو. تو پھر انسان کے لیے شریعت پر چلنا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا نہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے، خوشگوار بھی ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو سکینہ نازل فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے اور ہم سب پر اللہ سکینہ کو اتار دے. 3 دن گزرنے کے بعد معاہدے کے مطابق عبداللہ ابن اریقط دؤلی، جو ایک مشرک شخص تھا لیکن راستوں سے واقف تھا، رہبر تھا، اس سے معاہدہ ہوا تھا کہ وہ اونٹنیاں لے کر جبل ثور کے دامن میں آ جائے گا. جب 3 دن آپ کے گزر گئے، آپ کی روانگی اپنے مکان سے جبل ثور کی طرف مشہور روایت کے مطابق پنجشنبہ یعنی جمعرات کو ہوئی. جمعرات کو آپ نے یہ ہجرت کے سفر کا آغاز فرمایا اپنے گھر سے اور غار ثور میں پہنچے. وہاں 3 دن قیام فرمایا اور اس کے بعد جب وہ شرط کے مطابق عبداللہ ابن اریقط دؤلی 2 اونٹنیاں لے کر حاضر ہو گیا. ایک اونٹ اس کا اپنا تھا، 2 اونٹنیاں وہ تھی جو صدیق اکبر نے آپ علیہ السلام کے لیے تیار رکھی تھی اس سفر میں آسانی کے لیے. وہ 2 اونٹنیاں اسی کے حوالے کر دی گئی تھی، وہ ان کو لے کر آ گیا. یہ شخص صرف رہبر کی حیثیت سے ساتھ تھا، یہ کوئی رہنما یا کوئی مقتدا نہیں تھا کہ کوئی یہ سمجھے کہ آپ علیہ السلام نے امت میں سے کسی کو اپنا رہنما مقرر کر دیا اور مقتدا بنا لیا. چونکہ نبی ہی مقتدا ہوتا ہے، نبی رہنما ہوتا ہے. امت کا کام یہ ہے کہ اس کی اقتدا کرے، اس کی باتوں پر عمل کرے. نبی کسی مخلوق کی اقتدا نہیں کرتا، نبی اللہ کے احکام کی اتباع کرتا ہے اور ساری امت پر لازم ہے کہ اس نبی کی اقتدا کرے اور اس کے ارشادات پر عمل کرے. چنانچہ یہ بحیثیت رہبر اور راستہ بتلانے والا ہو کر وہاں پہنچا. ان 3 دنوں میں حضرت عبداللہ بن ابی بکر صدیق اکبر کے بڑے صاحبزادے اور حضرت صدیق اکبر کے غلام عامر ابن فہیرہ یہ آپ علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے. عبداللہ بن ابی بکر کے ذمہ یہ تھا کہ دن بھر مکہ مکرمہ میں شہر میں گھومے پھرے اور لوگوں کے حال احوال اور خبر کی اطلاع پیغمبر کو پہنچائیں. تو دن بھر وہ شہر میں گھومتے اور رات کو کسی موقع پہ خاموشی سے جا کر حالات سے آگاہ کر دیا کرتے تھے. عامر ابن فہیرہ کا کام یہ تھا کہ رات جب اندھیرا پھیل جائے تو کچھ بکریاں لے کر غار ثور پہنچے تاکہ آپ علیہ السلام ان بکریوں کا دودھ استعمال کر لیں. بہرحال عبداللہ ابن اریقط 2 اونٹنیاں لے کر آیا. آپ علیہ السلام غار ثور سے تشریف لائے نیچے اور ایک اونٹنی پر خود آپ سوار ہو گئے، ایک اونٹنی پر حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے غلام عامر ابن فہیرہ سوار ہوئے اور عبداللہ ابن اریقط دؤلی کا اونٹ الگ تھا، وہ اس پہ سوار ہوا. تو گویا 3 سواریاں تھیں اور جو سوار تھے یہ کل 4 ہو گئے. ایک رہبر، ایک آپ علیہ السلام، ایک آپ کے رفیق اور یار غار صدیق اکبر اور ایک خدمت کے لیے بطور خادم کے حضرت عامر ابن فہیرہ یہ آپ کے ساتھ تھے. سفر شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے کا انتخاب بھی خود فرمایا.
اور فرمایا کہ ساحلی نشیبی راستے سے جو عام گزرگاہ سے ہٹ کر تھا وہاں سے ہم سفر کریں گے. روانہ ہوئے. درمیان میں معبد ایک خاتون تھی, بڑی پرہیزگار, پارسا اور سخی. ان کا ایک خیمہ تھا جہاں وہ رہتی تھی. ان کے شوہر ابو معبد, یہ قبیلہ خزاعہ کے تھے, یہ وہاں رہتے تھے. جب آپ وہاں پہنچے تو ابو معبد جو ہے بکریاں لے کر جنگل گئے ہوئے تھے. معبد گھر پہ اکیلی تھی. تو آپ حضرات نے ان سے یہ کہا کہ ہمیں کچھ کھانا یا گوشت چاہیے, ہم قیمتاً آپ سے خریدیں گے. انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی کھانے کی ایسی چیز نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک اس خیمے کے اندر کونے پر کھڑی ایک پتلی دبلی بکری پر پڑی. آپ نے فرمایا کہ یہ بکری ہے؟ تو معبد نے کہا کہ ہاں ہے, لیکن یہ کمزور ہے, اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے, اسی وجہ سے یہ ریوڑ کے ساتھ جنگل نہیں جا سکی, یہ گھر پر ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر لے آؤ میں اس کا دودھ نکال لوں. نے کہا آپ نکال لیں, اچھی بات ہے, اس میں دودھ نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. چنانچہ بکری لے کر آپ کے سامنے آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے تھنوں پر پھیرا اور اس سے دودھ جب دوہا تو ایک بڑا برتن جو 7-8 آدمیوں کے لیے جس میں دودھ کافی ہوتا تھا وہ لے کر آئی تھی, پورا بھر گیا. جس کے تھن میں ایک قطرہ دودھ نہیں تھا. یہ پیغمبر کا معجزہ تھا کہ آپ کے ہاتھ پھیرتے ہی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے, اور آپ نے جب اس کو دوہا تو وہ پورا برتن بھر گیا. سب سے پہلے آپ نے معبد کو پیش کیا, آپ پیے. انہوں نے پیا, سیراب ہو کر پیا. پھر یہ شریک سفر اور رفقائے سفر نے اس کو پیا. پھر آپ نے دوبارہ اس کا دودھ دوہا اور وہ برتن دوبارہ بھر کر اس کو دے دیے, اور آپ آگے روانہ ہو گئے. اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ معبد کو آپ نے دعوت دی دین کی, اس وقت انہوں نے قبول کر لی, آپ نے ان کو بیعت فرمایا اور پھر آگے روانہ ہو گئے. شام کو جب ابو معبد گھر آئے تو آ کر دیکھا دودھ کا برتن بھرا ہوا رکھا ہے, اور بکری جو نہایت کمزور تھی اس کے تھن بھرے ہوئے ہیں. پوچھا معبد سے یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ ایک بڑی بزرگ شخصیت, نمایاں شخصیت آئی تھیں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ, اور اس طریقے سے انہوں نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا, اس سے دودھ نکل آیا, اور میں نے ان سے بیعت کر لی. تو وہ ابو معبد کہنے لگے واقعی وہ اللہ کے کوئی خاص بندے تھے, میں بھی انشاءاللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان پر ایمان لاؤں گا, اس کا انہوں نے اظہار کیا. آپ روانہ ہوئے, آگے پہنچے. سراقہ بن مالک ایک شخص تھا جو مشرکین مکہ ہی میں سے تھا. وہ کہتا ہے کہ میں اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. اس مجلس میں کسی نے آ کر یہ بات کہی کہ ساحلی راستے پر کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سواریوں پر جا رہے ہیں. چونکہ قریش مکہ نے یہ اعلان کر دیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کی ان کو خبر ہوئی کہ جو ان کو پکڑے گا ان کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. تو بہت سے لوگ اس انعام کے لالچ میں آپ کی تلاش میں سرگرداں تھے. تو سراقہ بن مالک کہتے ہیں جب ایک آدمی نے یہ بات کہی تو میرے دل میں لالچ آیا کہ میں جا کر آپ کو پکڑ لوں اور 100 اونٹ کا انعام حاصل کر لوں, لیکن لوگوں کو وہاں متوجہ وہ نہ ہو, اس کے لیے میں نے ایک ہیلا اختیار کیا. اور میں نے یہ کہا کہ نہیں وہ کوئی اور لوگ ہیں وہاں, وہ ہمارے مطلوب لوگ نہیں ہیں, تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں. پھر کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا, میں نے اپنی باندی کو کہا کہ یہ میرا جو گھوڑا ہے اس کو فلاں ٹیلے کے پیچھے لے جاؤ خاموشی سے, اور وہاں اس کو باندھ کر آ جاؤ. اور اپنے گھر سے میں نے ایک نیزہ لیا اور گھر کے پچھلے حصے سے دیوار کود کر میں گیا اور خفیہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے اسی راستے پہ روانہ ہو گیا, اور میں نے آپ کے قافلے کو جا لیا. جب آپ کے یہ قریب پہنچا, حضرت صدیق اکبر نے دیکھا تو فوراً عرض کیا اللہ کے رسول ہم پکڑے گئے, اب تو ہم پکڑ میں آ گئے. آپ نے فرمایا اس موقع پر بھی لا تحزن ان اللہ معنا, کوئی غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ. جب وہ کچھ قریب ہوا تو آپ نے دعا کی, اس دعا کی برکت سے اس کے گھوڑے کے جو پیر تھے وہ زمین میں دھس گئے, گھٹنے تک اندر دھس گیا, اور آگے بڑھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی. سراقہ بن مالک کہتا ہے میں سمجھ گیا تو واقعی اللہ کے رسول ہے, اور انہی کی بد دعا سے میرا یہ گھوڑا جو ہے زمین میں دھسا ہے. اس نے آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ مجھے اس مشکل سے نجات دلا دیں, میں یہ دعا کر دیں کہ میرا گھوڑا صحیح ہو جائے اور یہاں سے نکل جائے, تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور لوگوں کو بھی میں آپ کے پیچھے آنے سے روکوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی, اللہ نے اس کے گھوڑے کو دوبارہ اوپر کر دیا اور وہ زمین سے اوپر ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ مجھے کوئی آپ تحریر بھی لکھ دیں معافی نامے کی, تاکہ آئندہ کہیں بھی میں جاؤں تو مجھے وہ آپ کی معافی نامے کی اطلاع بھی لوگوں کو ہو سکے, اور ساتھ ساتھ مجھے امن بھی لکھ دیں تاکہ کوئی مجھے نقصان بھی نہ پہنچائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن فہرہ سے کہا, انہوں نے
ایک چمڑے کے ٹکڑے پر آپ کی طرف سے ایک تحریر لکھ کر سراقہ بن مالک کو دے دی کہ یہ پیغمبر کی طرف سے تمہارے لیے امان بھی ہے اور معافی نامہ بھی ہے. چنانچہ وہ لے کر واپس ہوا. راستے میں اس کو جو ملتا وہ کہتا کہ یہاں سے میں دے کر آ رہا ہوں, یہاں تو کوئی نہیں ہے, کہیں اور جا کر دیکھو. تو اس نے یہ تعاون کیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی سنتوں کا اتباع اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.